سب سے پہلے تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک گلہ کہہ دے، ایک کمپلین کہہ دے کہ کل ہمارے اپوزیشن لیڈر نے اور دیگر جو ہمارے لیڈر حضرات نے تقریر کی تھی، ابھی تک جو ہے نہ وہ میڈیا پہ چلے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مجھے شکایت آئی ہے کہ اس میں بہت زیادہ علی محمد صاحب نے جو کہا ہے کہ اس پہ بہت کٹ پیسٹ کیا گیا ہے، اور میں بھی کسی وقت اس چیئر پہ رہا ہوں، میں نے جب ایکسپنج کے علاوہ کوئی لفظ اس کے ساتھ نہیں کیا ہے، تو میں آپ سے رولنگ چاہوں گا، ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، ہم ضرور یہ کریں گے کہ آپ رولنگ چاہوں گا کہ ہمیں بھی ایکول اپرچونٹی ملے کہ اگر ادھر آپ کا لائیو چلتا ملے گی۔ مجھے علی محمد صاحب کا میسج آیا تھا صبح، میں نے صبح ہی چیک کرایا، اس میں تھی کچھ جو میں نے واپس کروا دی ہے، جی کہ جائے گی۔ تو دوسری بات یہ کہ اور اس طرح عمر ایوب صاحب کی بھی ہے، تو میں یہ آن ریکارڈ لانا چاہتا تھا کہ اس اسمبلی کا اور اس پارلیمنٹ کا ایک ڈیکورم ہے، ایک پریسٹیج ہے، اس کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ان کے پریویلیجز ہیں۔ تو میں یہ امید رکھتا ہوں، میں ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ سے تو یہ امید رکھتا ہوں، پیپل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ لوگ ہمیشہ جمہوریت کی چیمپئن رہے ہیں، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ، کہ اپوزیشن کی جو روٹین سپیچز ہیں، جو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی بات قوم تک پہنچا سکے اور اپنا نقطہ نظر دے سکے، اس پارلیمنٹ میں اس وقت ہمیں اپنا حق نہیں مل رہا ہے اور ہمارا پریویلیج مسلسل جو ہے نا وہ بریک ہو رہا ہے، تو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا۔ جناب اسپیکر، ایران پہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور جس طرح ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور اپنا جو حق دفاع استعمال کر رہا ہے، ہم اپنی ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم بھرپور طریقے سے جو ہے نا اپنی جو ہماری اسرائیل مسلسل، آپ تھوڑا میرا باری کریں، سوری جی، دیکھیں اسرائیل نے مسلم ممالک کا آرڈر ان دا ہاؤس، تشریف رکھیں پلیز، ادھر اندر چلے جائیں، لابی میں اگر بات کرنی ہے۔ جتنا اس وقت ایران کے اوپر اسرائیل نے ایک حملہ کیا ہے اور جو کچھ ایران اپنی سیلف ڈیفینس میں کر رہا ہے، ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ ایران کو اکیلا چھوڑنا، ایران کے ساتھ جو ہے نا اس کا مکمل ساتھ دینا، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ اسرائیل نے جس طرح فلسطین میں جنوسائیڈ کیا، جو بچوں، عورتوں، بزرگوں، شہریوں، ہسپتالوں، اسکولوں، کسی جگہ کو نہیں چھوڑا، اور جو فلسطین کی نسل کشی کر رہا ہے، اس وقت نہ کوئی ہیومن رائٹس، نہ وہ ممالک جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کی چیمپئن سمجھتے ہیں، کسی طور پر وہ اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ خاموش ہے، اور خاص کر جو ہمارے اسلامی امہ ہے اس کی بھی خاموشی معنی خیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایفیکٹولی او آئی سی کے لیے، اس او آئی سی کو بلانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ جب پاک بھارت تنازع کھڑا ہو گیا اور بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو اس میں زیادہ تر اسرائیل کے ڈرون استعمال ہوئے۔ کمپرومائز کریں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، پوری پاکستانی قوم جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں اس وقت دوسری ایشوز جو اپنی صوبے کے حوالے سے 2-3 ایشوز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر۔
NFC ایوارڈ کے مطابق ہر صوبے کا ایک شیئر مقرر ہے. ہمارے صوبے کا اس وقت جو شیئر ہے وہ 14% ہے. جب فاٹا مرج ہو گیا تو اس کا شیئر پر پالیسی وہ 19% بن گیا. ابھی تک جو ہمارا بنیادی شیئر ہے کہ جب خیبر پختونخوا کو اپنا شیئر ملے 19%، ابھی تک وہ اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا اور خیبر پختونخوا کو اپنی بنیادی قانونی آئینی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور اس کے مطابق جو دہشت گردی کے خلاف ہمیں 1% دیا جا رہا ہے، اور اب میاں شہباز شریف صاحب جب بھی جاتے ہیں کہتے ہیں آپ کو تو 1% مل رہا ہے، ہم 1% اتنے ارب ملے ہیں اور آپ نے اپنی پولیس کے اوپر کیوں نہیں خرچ کیا؟ جناب پرائم منسٹر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے 4.84 یہ ہمارا شیئر ہے، ابھی تک آپ نہیں دے رہے ہیں، جس کے مطابق ہمارا شیئر بنتا ہے 19.46، اور اس کی جو اعداد و شمار ہے وہ آپ کے پاس پر ایئر ہمارا جو ہے نا بنتے ہیں 381 بلین ہمارے ہر سال کے بنتے ہیں. ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہے ہیں. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ فاٹا مرجر میں ہم ہر سال 100 بلین اور 10 سال میں 1000 بلین جو ہے نا وہ ہم خیبر پختونخوا کو دیں گے تاکہ فاٹا کی ڈیولپمنٹ پہ کام ہو جائے. ابھی تک وہ پیسے کہاں ہیں؟ گزشتہ 6 سالوں میں 478 بلین روپے جو ہے نا اس کی عدم ادائیگی ابھی رہتی ہے. اس کے علاوہ پی ایچ ڈی پی میں جو انہوں نے شیئر رکھا ہے کل عمر صاحب بتا رہے تھے 55 کروڑ روپے ٹوٹل پی ایچ ڈی پی میں انہوں نے شیئر رکھا ہے. یعنی ایک صوبے کو آپ اپنے NFC کا جو شیئر ہے اس سے بھی محروم رکھ رہے ہو. جو 3% کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ تمام صوبے 3% شیئر دیں گے اور وفاق دے گا 3%، ابھی تک صرف خیبر پختونخوا اپنا 3% دے رہے ہیں، باقی کوئی صوبہ اور وفاق اپنا شیئر نہیں دے رہا. آپ NFC میں ہمارا ڈیو شیئر نہیں دے رہے. آپ جو کمٹمنٹ ہے 3% وہ پورا نہیں کر رہے ہیں. آپ ہمارا جو اس وقت صرف نیٹ ہائیڈل پراپرٹ میں جو ہمارا بنتا ہے 123 بلین 123 بلین روپیز ہمارا نیٹ ہائیڈل پراپرٹ میں بنتا ہے، وہ نہیں دیا جا رہا ہے. جو ٹوبیکو میں ہمارا بنتا ہے وہ نہیں دیا جا رہا ٹوبیکو سیس میں. تو یہ تو اس قسم کی ہے کہ پہلے جب انگریز کے دور میں جب کسی گاؤں میں ایک شخص کوئی کارروائی ہوتی تھی تو پوری گاؤں کو سزا دی جاتی تھی. تو خیبر پختونخوا کے عوام نے PTI کو ووٹ دیا اور اس کی وجہ سے پوری خیبر پختونخوا کو کلیکٹو پنشمنٹ دی جا رہی ہے. ان کی بنیادی حقوق اور ان کی بنیادی فنڈ نہیں دی جا رہے ہیں. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، جب سے PDM کی حکومت بنی ہے. یعنی کیا گناہ کیا وہ اس ملک کی اکائی نہیں ہے؟ کیا قانون اور آئین کے مطابق وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا جو ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا شیئر بنتا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق ہمارا شیئر بنتا ہے، آپ ہمیں نہیں دے رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، میں کسی کو نہیں چاہتا کہ وہ اس حالت تکلیف سے گزرے جو کہ ہمارے فاٹا کے لوگ گزرے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پوری کی پوری گاؤں وہ اجاڑ دی جائیں، وہ مائیگریٹ کی جائیں، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے بزرگ دوسروں کے ڈیروں میں، مسجدوں میں، گھروں میں رل رہے ہوں، اور پھر آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہاں تو آپ جو ہے نا اسمگلنگ کر رہے ہیں. یعنی اس وقت فاٹا کے ساتھ اسٹیٹ نے کیا ہے؟ کیا وہاں انفراسٹرکچر دیا ہے؟ کیا ڈیولپمنٹ دیا ہے؟ کیا کالجز بنائے ہیں؟ کیا روڈز بنائے ہیں؟ کیا ہے؟ اور جو اس وقت فاٹا کو مرج کر کے اس کا سارا
بوجھ صوبے پہ ڈالا گیا ہے. صوبے کی اپنی فائنینشیل پوزیشن اتنی نہیں ہو سکتی کہ وہ پورا بوجھ کو اٹھا سکے, اور وفاق اپنا شیئر نہیں کر رہی ہے. تو یہ بنیادی طور پر کلیکٹیو پنشمنٹ ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو دیا جا رہا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ابھی ایک نیا ٹیکس جو ہے نا, جو فاٹا اور فاٹا کے اوپر جو ہے نا 10% ٹیکس, فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں جو انہوں نے فاٹا اور فاٹا کے اوپر نیا ٹیکس لگایا ہے, سیل ٹیکس لگایا ہے. منسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہیے جی, آپ کی توجہ چاہیے فائنانس منسٹر صاحب, آپ کی توجہ چاہیے. جو آپ کی میں وہ آپ مصروف اس لیے میں نے آپ کہا کہ جو فاٹا اور فاٹا کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہے, سیل ٹیکس لگایا ہے 10%, آپ نے گزشتہ پہلے سال جو ہے نا مہربانی کی تھی, اس کو وڈرا کیا تھا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے قسم کے اقدامات ہوئے؟ دیکھیں, جو فاٹا اور فاٹا پہ جو ٹیکس کی چھوٹ تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے سب سے بری طرح متاثر رہا. ابھی تک وہ علاقہ اس سچویشن سے نہیں نکلا. آپریشن پہ آپریشن ہو رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ویسے ہیں جو افغانستان کے ساتھ آپ کا تجارت ہے تقریباً بند ہے, آپ کو خوب علم ہے, آپ کی نالج میں ہے سب کچھ. اس کے باوجود جب آپ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو تھوڑا بہت جو کاروبار جو روزگار چل سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ مہربانی کریں اس فیصلے کو ریویو کر لیں. ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, اگر آپ ہمیں ٹائم دے دیں ہم کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, ڈسکس کر لیں گے. کیونکہ یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ کیونکہ یہ بالکل کسی بھی صورت میں جو ہے نا, یہ کون بات کر دیکھا, تو یہ جو ہے نا یہ آپ مہربانی کریں, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس صورتحال میں فاٹا کے عوام جو ہے نا اس ٹیکس کو وہ پے کر سکے. ہم آپ سے امید رکھتے ہیں, آپ نے پہلے بھی کیونکہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیکنوکریٹ ہیں, آپ کی پالیسی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کی شخصیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ایشو پہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑا ڈفرینٹ وہ ہے اور آپ ایک پازیٹیولی سوچتے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے نا اپنا کردار ادا کریں گے اور اس ٹیکس کو وڈرا کریں گے. میں اس وقت لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اپنی صوبے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے, جناب اسپیکر, اس عید کے دوران حکومت نے فیصلہ کیا, نہیں میں چونکہ مجھے 4-5 منٹ اور چاہیے ہوگا, میں صرف اپنے علاقے کے حوالے سے ابھی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ عید ہم نے تقریباً ایک غضب سے کم نہیں گزارا. آپ کو پتہ ہے پورا KPK میں اس قسم کا قربانی کی جو ہے نا قربانیاں ہوتی ہیں گوشت لوگوں کی, اور پھر بہت 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بجلی اویلیبل تھی. حکومت مسلسل جو ہے نا اعلانات کر رہی تھی کہ عید کی 3 دنوں میں کوئی بجلی نہیں جائے گی. آپ یقین رکھیں, یہ شہرام خان بیٹھا ہے, کل اس کے گھر کے سامنے پورے لوگ بیٹھے تھے. ان کا کیا گناہ ہے؟ یعنی بجلی جو ہے نا وہ وفاق کا سبجیکٹ ہے, پیسکو ہے, لوگ ہمارے گھروں کے سامنے بیٹھے ہیں, اور 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے بجلی. اور پھر انٹرسٹنگلی لوڈ شیڈنگ کی مختلف طریقے ہیں. ایک لوڈ شیڈنگ ہے, ایک لوڈ مینجمنٹ ہے, اور پھر ایک فورس لوڈ شیڈنگ ہے. یعنی NTDCC بھی جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ وولٹیج جو ہے نا اتنا کم ہمیں بجلی دیتے ہیں کہ اس کا وولٹیج انتہائی کم ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہماری جتنی بھی الیکٹرانک اپلائنسز ہوتے ہیں وہ سارے جل جاتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. اور یہ خیبر پختونخوا, یہ جو تربیلا ڈیم ہے, تربیلا ڈیم یہ ہمارے ضلع میں, اور اس کا پاور ہاؤس جہاں بجلی جنریٹ ہوتی ہے وہ بھی سوابی میں ہے. اور اس کا جو ٹوٹل اس وقت جو بجلی جو پیداوار ہے اس کا یہ 6200 میگا واٹ صرف تربیلا سے پیداوار ہے.